مشرکین کا ذبیحہ صاف بات ہے وہ ہے کہ حرام ہے، ایک بات ہے جو اللہ کا نام، اسی لیے ہے نا کہ اہل کتاب کا ذبیحہ حلال ہے کہ وہ ذبح کے وقت اللہ کا نام لیتے ہیں، مشرکین اللہ کا نام نہیں لیتے، تو اس لیے مشرکین کا ذبیحہ جو ہے وہ حرام ہے۔ نماز کے بعد اجتماعی دعا کریں تو جائز ہے، اور الگ الگ کریں تب بھی جائز ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اجتماعی دعا بھی کی ہے، لیکن اکثر آپ نے الگ دعا کی ہے اور ایسا دعا کی ہے۔ تعویذات اگر قرآن کی آیت ہے یا حدیث مبارک کی دعا ہے وہ جائز ہے۔ جو آدمی کے انبیاء کو یا اولیاء کو عالم الغیب سمجھتا ہے عقیدہ میں تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ بہرحال عورت نے احرام کی نیت کی اور اپنا نقاب ڈال لیا، طواف کے لیے آئی تو اتار دیا، انشاءاللہ دم تو نہیں پڑے گی، لیکن اس کو نقاب نہیں لگانا چاہیے تھا، آگے کپڑا کھینچنا تھا۔ جو یہاں چپل کچرے میں پڑے ہیں، ٹھیک ہے، اگر پھینک دیے گئے ضائع ہو رہے ہیں تو اس سے کوئی فائدہ اٹھا لے تو انشاءاللہ گناہ نہیں ہوگا، اگر کسی جگہ رکھے ہیں تو وہ نہ اٹھاؤ۔ کہتے ہیں کہ پاک پٹن میں حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ کی مزار ہے، بالکل ہے، وہ اللہ کے بڑے ولی تھے، ان کی قبروں پہ جانا لیکن ان سے اولاد مانگنا یا سجدے کرنا یہ شرک ہے۔ باقی ان کی قبروں پہ جائیں، ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں، ان سے نہ مانگیں، آپ ان کے لیے مانگیں۔ مرغی جو مکے میں ملتی ہے اگر مکے کی ہے تو وہ حلال ہے، اگر باہر کے ملک سے آئی ہے احتیاط اسی میں ہے کہ نہ کھائیں۔ مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں نے طواف کے 6 چکر لگائے تھے یا 7، آپ کو معلوم نہیں ہے تو مجھے معلوم ہے، بس جو ہے اللہ قبول کرے، اندہ احتیاط کرو۔ میرا بھائی گزارش یہ ہے کہ مسئلہ سمجھتے نہیں ہو، میں کیا کروں؟ ایسی قوم سے واسطہ پڑا ہے جو نہ سمجھتی ہے نہ سمجھنا چاہتی ہے۔ اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔ حضرت شاہ جی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مولوی مکی، اللہ نے مجھے ایسا لحن دیا، ایسی آواز دی، ایسی تاثیر دی میرے قرآن پڑھنے میں کہ اگر میں قرآن ستاروں کو سناتا تو جھک جاتے، دریاؤں پہ بیٹھ کے پڑھتا تو ان کی روانی رک جاتی، لیکن میرا پالا ایسی پنجاب کی قوم سے پڑا ہے کہ جو دولت کے پیچھے بھاگتی ہے اور ڈنڈے کے آگے بھاگتی ہے، اس کو اور کچھ سمجھ نہیں آتا۔ ڈنڈا لے لو دے آگے بھاگے گی ڈر کے مارے، اور دولت والے کے پیچھے بھاگے گی، یہ حقیقت ہے۔ اس لیے ہمارے پالا بھی ان لوگوں سے پڑا ہے جو نہ سمجھنا چاہتے ہیں نہ سمجھتے ہیں۔ بھئی 12 ربیع الاول کا بھی قول ہے کہ حضور کی پیدائش 12 کو ہوئی، لیکن تحقیق یہ ہے کہ 9 کو ہوئی۔ بعض نہیں سمجھتے ہوتے میں کہ آپ نے ایک دن کہا تھا 12 کو ہوئی، ایک دن کہا تھا 9 کو ہوئی، اب کیا کروں میں، اس کا کیا علاج ہے میرے پاس؟ اگر ہم نے عمرے کے دوران یہ جو کینچی والی چپل ہے وہ نہیں ملی، سادہ چپل پہن لی، کچھ نہیں ہوتا، ٹھیک ہے۔ بل یدا، تو اللہ کے 2 ہاتھ ہیں، تو دونوں ہاتھ اللہ کے کھلے ہوئے۔ آدمی کی اصلاح کے لیے تبلیغی جماعت میں بالکل جانا جو ہے فائدہ مند ہے۔ تجربہ یہی کہتا ہے کہ جن لوگوں نے ان کے ساتھ وقت گزارا ہے اللہ نے ان کی اصلاح کر دی، ان کا لباس بھی اسلامی ہو گیا، شکل بھی، نماز روزہ پابندی بھی ہو گئی۔ نماز ہونے کے بعد، سلام پھرنے کے بعد نمازی سامنے سے گزر، کیا ہے، جب نماز ہو گئی امام نے سلام پھیر دیا، اب آگے گزر رہے ہیں تو کیا؟ طواف والوں کو تو ویسے بھی گزرنا جائز ہے،
میں نے 6 عمرے کیے، نیت میں نے کسی کے لیے نہیں کی، تو آپ کو سارے عمرے انشاءاللہ آپ کو ملیں گے، باقی آپ دعا کرتے رہیں جس کے لیے چاہیں۔ ہر طواف کے بعد 2 رکعت واجب ہے، چاہے وہ نفلی طواف ہو، عمرے کا ہو، حج کا ہو۔ کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ کی طرف سے قبلے کی رخ کی تبدیلی کا حکم آیا تو امام مقتدیوں کے پیچھے رہ گیا، بالکل نہیں پیچھے رہ گیا، انہوں نے جگہ چھوڑ دی، وہ بھی آگے آ گیا۔ مدرسہ خدیجۃ الکبریٰ مردان کے محتمم صاحب نے مختلف زلزلہ میں عمرے کا تربیتی کورس شروع کیا ہے، اللہ کامیاب فرمائے۔ بلکہ میری تو درخواست ہے کہ تمام علماء اپنے اپنے علاقوں میں عمرے کا اور حج کا باقاعدہ کورس کروائیں، تاکہ جو لوگ عمرے پہ آئیں، حج پہ آئیں، وہ غلطی نہ کریں۔ تو یہ بہت ضروری بات ہے، اور اگر علماء تھوڑی سی توجہ فرمائیں گے انشاءاللہ تو لاکھوں لوگوں کے عمرے اور حج ٹھیک ہو جائیں گے۔ اگر کوئی آدمی نماز جنازہ کی تیسری تکبیر میں شامل ہے تو دعا شروع کر دے، اللہم اغفر لحینا و میتنا۔ جب امام سلام پھیر لے تو جلدی جلدی تکبیریں جو رہ گئی ہیں نا، اللہ اکبر کہہ کے پھر سلام پھیرے۔ تمام علماء الحمدللہ، جو باطل سے ٹکرائے گا وہ حق والا ہے، سچی بات ہے۔ فاتحہ خوانی اور یہ بدعات ہیں، رسمیں ہیں، اگر پڑھنی ہے گھر والے خود پڑھیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے پڑے ہیں، بینک والے کہتے ہیں کہ ہم زکوٰۃ نکال